سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر بھی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو تم اسے اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس کا اگر ربط دیکھا جائے پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو یہود کے علماء ہوتے تھے وہ اس دور میں صحابہ اکرام کو بھی جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے تھے سوالات کے ذریعے، اشکالات کے ذریعے، اور یہ معاملہ ایون آج تک چلا آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ اشکالات کیے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، اور پھر ایک طرح کا بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو تو آپ مطمئن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے جواب سے مطمئن ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو بندہ اشکال یا اعتراض لے کر آتا ہے آپ اس کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ سامنے والے کا ایک اشکال دور کرو گے وہ دوسرا سوال کر لے گا، آپ اس کا دوسرا اعتراض دور کرو گے وہ تیسرا اعتراض آپ کے اوپر کر لے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے جو سوالات اسلام کے اوپر یا نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اگر ان کو ان کا جواب دے بھی دیا جائے تو وہ کوئی اور اعتراض سامنے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ نبی علیہ السلام کو بھی کیا کہا گیا تھا کہ آپ نے اس کا کیا رد عمل دینا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، درگزر کر دیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ جو بھی اعتراضات کرتے ہیں، وہ جو بھی اشکالات کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ مزید وہ حسد بھی کرتے ہیں اور ان کی شدید تمنا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے ساتھ پھیر بھی دیں، تو گویا کہ ان کی سازشیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ باطل جو ہے وہ سازشیں بھی کر رہا ہے، علمی لحاظ سے بھی کر رہا ہے، عملی لحاظ سے بھی کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں جواب دے دیا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے اللہ کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ کا آپس میں ربط دیکھا جائے کہ کہاں اعتراض، کہاں حسد، کہاں ان کی سکیمنگ اور ان کی سازشیں، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے تم اپنی نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر کے کام بھی تم کر سکتے ہو وہ خیر کے کام تم کرو۔ لہٰذا ہمارا مسئلہ ان کی سازشیں نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات مفسر کرام فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ من خیرن، اور من جو ہے یہاں پہ تبعیض کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے اندر بہت خوبصورتی جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک طرح کی نیکی نہیں کر سکتا۔ تم میں سے جو جتنا کر سکتا ہے، جتنی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے، جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے خیر کے کام جو ہے وہ جاری رکھے۔ تو گویا کہ دو مین عبادات ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک معاملے کو مطلقاً بہت اوپن کر دیا ہے کہ جو بھی اچھا تم سے ہو سکتا ہے وہ تم اپنی زندگی میں کرو، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ پاک وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ کا ہمیشہ اینڈ اس طرح کی آیات کے اوپر ہوتا ہے تعملون یا ملون، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، مضارع کے صیغے میں بات کی گئی ہے کہ اکثر جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اور جو کچھ تمہاری زندگی کا اکثر معمول رہتا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک انہیں نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں اور وہ کیا تباہیاں لا سکتے ہیں۔ اللہ پاک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والا عمل کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ہمارے دشمنوں کو اللہ پاک خود سنبھال لے گا۔ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھے۔ اور ہمارے استاد اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کے بھی مشکل حالات ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے کتنی ہی مایوسی کے اندھیرے کیوں نہ ہوں، آس پاس سازشوں کا کتنا ہی بڑا جال کیوں نہ ہو، باطل کی کتنی ہی سازشیں کیوں نہ ہو رہی ہوں، تم ان حالات میں رہتے ہوئے بھی جو کچھ تم کر سکتے ہو اپنی اہلیت کے مطابق وہ تم کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کیفیت کو صوفیہ کرام بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اگر ہمارے اندر یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو اس کام کے کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ چاہے ہم عبادات کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، چاہے ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا علم دے رہے ہیں، جو عمل میں کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں، میں حرکت کر رہی ہوں، میں جیسے جو کچھ کر رہی ہوں مجھے دیکھا جا رہا ہے، یہ احساس اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو پھر یقیناً ہمارے اعمال کرنے کی کیفیت بالکل بدل جائے گی۔ اس بات کو بڑا اچھا یوں بھی سمجھایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ فلم سٹارز جو ہوتے ہیں بیہائنڈ دا اسکرین جب ان کو دکھایا جاتا ہے تو یہ بڑی عام سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے کیجول انداز میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کیمرہ آن ہوتا ہے، لائٹس آن ہوتی ہیں تو ان کا انداز بدل جاتا ہے، لباس بدل جاتا ہے، ان کا کردار بدل جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہی احساس کہ جب کیمرہ آن ہوتا ہے، لائٹ آن ہوتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک کا کیمرہ تو ہر وقت ہمارے پر آن رہتا ہے، اللہ پاک تو ہر وقت جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ کام کرنے کا انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔
پھر آیت نمبر 111 میں جو بہت خوبصورت مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب آیت مبارکہ میں یہود کا لفظ جو ہے تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو ایک قوم تھی، اور ان میں جو یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے تھے ان کا نام یہودا بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ اپنے آپ کو یہود کی نسل کہتے ہیں۔ لفظ یہود جو ہے ہادہ یہودو سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہو، لہٰذا یہ لفظ اپنے اندر بہت خوبصورتی رکھتا ہے، اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر نصارہ کا لفظ آتا ہے، اور یہ لفظ تو متعارف ہی قرآن پاک نے کروایا ہے، اور من انصاری الی اللہ سے جو ہے یہ لفظ نکلا ہے، اور یہ لفظ نصرت کے معنوں میں بھی آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ کسی مدد کا اس وقت میں آنا جب آپ بہت مشکل وقت میں ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ لفظ بھی اپنے اندر بہت خوبصورتی رکھتا ہے، تو گویا کہ لفظ یہودی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نصارہ لفظ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تل کا امانیہم، یہ سب ان کی خواہشات ہیں۔ اب تل کا اس میں اشارہ ہے اور یہ واحد کے لیے آتا ہے، جبکہ امانیہم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو گویا کہ جمع کے ساتھ تو پھر جمع کا ہی اس میں اشارہ آنا چاہیے تھا، تو یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ ترتیب اللہ پاک نے لائی ہے، تو یہ مفسرین کرام اس میں غور کرتے ہیں کہ اس میں اشارہ واحد ہے اور امانیہم جمع کیوں لایا گیا، تو اس کا جو بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امانی، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ منی لفظ بھی اسی سے اندر ہے، اور انسان کی منی کے اندر ہی اس کے سارے وجود کا نقشہ ہوتا ہے، اس کا قد و قامت کیسا ہونا ہے، اس کا رنگ کیسا ہونا ہے، اس کی ذہانت کیسی ہونی ہے، وہ کہ ہمارے سارے کوڈ جو ہیں وہ ہماری منی کے اندر موجود ہیں۔ اب سائنس نے تو اس کو بہت زیادہ کھول کے بیان کر دیا ہے، لیکن یہی لفظ جو ہوتا ہے یہ خواہشات کے لیے بھی آتا ہے، اندھی خواہشات کے لیے بھی آتا ہے، کہ انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اس طرح کی خواہشات کو جو ہے وہ منی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام جو بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ تل کا واحد اور امانیہم جو ہے جمع کا صیغہ آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی ایک سوچ ایسی ہوتی ہے، ایک عقیدہ، ایک نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی، اس کا ہر عمل جو ہے وہ اسی سوچ، اسی نظریے کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، گویا کہ اس کی پوری زندگی کے اوپر وہ سوچ، وہ نظریہ جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی بہت خاص ہیں اور باقی کوئی اور قوم ہم جیسی نہیں ہو سکتی، کسی دوسری کتاب کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس سوچ کا ان کی ساری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑا؟ پھر ان کا ہر عمل جو ہے وہ اس سوچ کے پیچھے چلا۔ نصارہ نے جب اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے، تو اب اس ایک سوچ کا ان کے پوری زندگی، پورے عمل، ان کے مذہب، دین، دنیا کے اوپر کتنا اثر پڑا، وہ سب ان کی اس سوچ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ کہے کہ میں امتی ہوں، امتی لفظ تو بہت پیارا ہے، اور وہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت مجھے بچا لے گی، تو محض یہ ایک سوچ جو ہے اس کی زندگی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز کرے گی۔ یہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی کوئی ایک سوچ ایسی ہوتی ہے، ایک نظریہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر انسان کی وہ ایک سوچ یا وہ ایک نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو وہ انسان کی زندگی کو کس طرح تباہ کر دیتا ہے، وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ان کی اس ایک سوچ نے جو ہے ان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ سے بدل کے رکھ دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے نبی کہہ دیجئے کہ اپنی برہان لے کر آئیں۔ یہ برہان کا لفظ جو ہماری اردو زبان کا لفظ برہنہ ہے اس سے بھی ہے، اور برہنہ وہ ہوتا ہے جو بالکل بے لباس ہوتا ہے، تو عربی زبان میں بھی برہرہ جو ہے لفظ بولا جاتا ہے، وہ ایسی جوان عورت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو اتنی خوبصورت ہو کہ انسان اس کو دیکھے تو پھر اپنی نظر کو نہ ہٹا سکے۔ اسی طریقے سے بران لفظ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ فارسی زبان سے جو ہے لفظ برہان بنا ہے، اور اس کا مطلب تیز دھار والی تلوار کو بھی کہا جاتا ہے، اور برہان جو ہے وہ کاٹنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ لفظ دلیل کے طور پہ بھی کیوں استعمال ہوتا ہے کہ ایسی دلیل، ایسی برہان لے کر آؤ جو ہر دلیل کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دے، سامنے والا جو مرضی کہہ رہا ہو، آپ کی برہان، آپ کی دلیل ایسی ہو کہ وہ بالکل کاٹ کر کے رکھ دے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سوچ، تمہارا عقیدہ اور یہ نظریہ جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایسی برہان لے کر آؤ۔ اور یہ بھی مفسر کرام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ پاک بالخصوص یہودیوں سے بات کرتے ہیں تو وہاں اللہ پاک عموماً دلیل کی بات کرتے ہیں، برہان کی بات کرتے ہیں، حجت کی بات کرتے ہیں، اور اگر کہیں اللہ پاک نصارہ کے ساتھ جب بات فرماتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ جذباتیت زیادہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام محبت ہیں، لو آف گاڈ کی بات کرتے ہیں، وہاں اللہ پاک ان کے ساتھ ایموشنلی انداز میں، جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے، ان کی بات پیچھے سے کی جا رہی ہے۔ تو قرآن پاک میں تو حجہ کا لفظ بھی، دلیل کا لفظ بھی آتا ہے، اور بہت سارے عربی میں الفاظ ہیں دلیل کے لیے، لیکن خاص طور پہ برہان کا لفظ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے کہ تیز دھاری تلوار کا ہونا، کاٹنا، اور جو برہنہ ہوتا ہے اس کا سب کچھ ایکسپوز ہوتا ہے، اس کا سارا جسم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی دلیل جو ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر یہ دلیل